بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 212 اور 13 پہ ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی۔ 1213 کے اندر بات ہوئی تھی اباؤٹ کہ ہم جو ہماری اسٹڈیز ہوتی ہیں قرآن کی، کبھی کبھی ہم اختلاف کی وجہ سے، کبھی کبھی ہم صرف بغض کی وجہ سے، باقی بغض کی وجہ سے ہم ہٹ جاتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو تھرو آؤٹ قرآن ایکو کرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگوں کو فالو نہیں کرتے، ہم دلیلوں کو فالو کرتے۔ کوئی شخص صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، وہ شخص کون ہے زیادہ فرق نہیں پڑتا، دلیل پہ فرق پڑتا ہے کہ دلیل کیا ہے۔ میں یا آپ یا کوئی بھی اسلام کے بارے میں کچھ بھی کہے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ دلیل کیا ہے، دلیل ہم لوگوں نے دیکھنی ہوتی ہے۔ اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہیں کیا لگتا ہے یہ جنت میں چلے جائیں گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، جبکہ تم سے پہلوں پہ اسی طریقے سے آ کے جا چکا۔ دیٹ مینس جو تم سے پہلے لوگ ہو چکے ہیں وہ بھی ان راستوں سے گزرے، ٹھیک ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے تم ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے؟ مَسَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُوا، کہ ان کو بہت بڑی ایڈورسٹی نے ٹچ کیا، ضرہ کہتے ہیں ضرر لگانے کو، تکلیف دینے کو، وَزُلْزِلُوا اور ہلا دیے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، کہ وہ چیخ اٹھے، انہوں نے بولا، رسول نے بولا اور جو لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے بولا، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ قریب ہے۔ ہم لوگوں نے یہ والی آیا کس لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی، آئی ریمبر ڈسکسنگ دس، ٹھیک ہے۔ گوئنگ فارورڈ، یہاں سے یہ بھی ہم لوگوں نے کی تھی، اقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، رائٹ؟ کتب علیکم القتال، یہ رکھی اسپینڈنگ کے اوپر بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یہ اس پہ کرتے ہیں for some reason I don't know how I missed this but okay۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم ان کے اوپر، قتال قتل کرنا، it is not jihad، it is قتال، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، جبکہ ان کو یہ برا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دس از ناٹ جسٹ اس طرح کے ورڈس، یہ سارے کے سارے وہ ورڈس ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو آپ لوگوں میں سے کوئی شخص مجھے تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتائے گا، ایک ایک ورڈ کو ہم لے کے چلیں گے، اینڈ آئی وانٹ کہ آپ لوگ تھوڑی سی کوشش کرو، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم پہلے سے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، موسٹلی کر چکے ہیں، جو نہیں بھی کی وہ ہم ابھی کر لیتے ہیں، رائٹ؟ تو اس میں کوئی ایسا پریشانی والی بات نہیں۔ آپ مجھے بتائیں آپ کہ کتبہ، اور اگر کتبہ نہ ہوتا علیکم القتال، ان کے اوپر قتال ہے، تو بات تو تب بھی ٹھیک تھی، پوری تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو کتبہ آیا ہے اس کا کیا مطلب، وٹ وڈ بی دا میننگ یو گائز وڈ ٹیک؟ مطلب اب یہ لازمی کرنا ہے، اسے ایمفسس دینے کے لیے۔ ایمفیسس دینے کے لیے لازمی کرنا ہے، کین اٹ مین فرض فرض ہونا ہے؟ کر دی گئی، یس، اٹ مینس لکھ فرض دی کر گئی کا دیا گیا۔ مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے آتا ہے تو وہ مینس کہ فرض کر دیا گیا۔
فرض کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ والی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہو گئی ہے، ڈن ہو گئی، کتبہ کا مطلب ہے تم پہ لکھ دیا گیا. ٹھیک ہے، پہلی چیز ہم لوگوں نے فرسٹ والے اٹھائی. اب دوسری جو چیز ہے وہ مجھے بتائیں، علیکم اور الیکم، اس میں کیا فرق ہے؟ ہوں. علیکم، علیکم، علی، اللہ پر، اور یہ کم تم پر. نہیں، اور ایک ہے ایک یہ. ٹھیک ہے. علیکم تمہاری طرف، یہ والا جو آپ لکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے تمہاری طرف. ٹھیک ہے. اس میں اور علیکم میں جو یہ آئین والا ہے، اس میں کیا فرق ہوگا؟ لائک وٹ وڈ بی دا ڈفرنس؟ الہ کا مطلب طرف، اور اللہ کا مطلب پر. تو ایک ہی بات ہوگی نا ہمارے لیے. نہیں فرق نہیں، کیا ہے؟ ایک کی کیسے ہو گئی؟ تو کی فرق طرف. بتائیں. اب جیسے کی ہوتا ہے نا طرف. کہ میں گھر سے اسکول کی طرف گئی، اوکے. تو الہ وہاں پہ آئے گا، اللہ نہیں آئے گا وہاں پہ. میں اسکول پر نہیں گئی، ہوں. مطلب ڈائریکشن بتا رہا ہے نا الیکم، دیٹ از ہوں. وہ آپ کو ڈائریکشن بتا رہا ہے کہ آپ کدھر سے کدھر کی طرف گئے ہیں. ہوں. تو اللہ پر، یعنی ہوں. یہ اس کے لیے آ جائے گا پھر تم پر، تمہاری طرف نہیں. نہیں نہیں، یہ تمہاری طرف نہیں آئے گا. علیکم تم پر، یعنی تم پر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے نا. ہوں. دیکھیے، جو یہ دونوں ورڈ ہے نا قرآن میں، یہ دونوں ورڈز یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ والا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے، یہ والا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے. ان دونوں میں فرق ہے چھوٹا سا. اس دس از آن یو جیسے آپ نے بولا تم پر، یہ والا جو لائک ہے دس از کالڈ فال. ٹھیک ہے، تمہارے لیے یا تمہاری طرف. اب ٹو یو یا فار یو. اب یہاں پہ فرق یہ ہے کہ جب الیکم آئے گا تو وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو دی گئی. اس کو میں ڈفرنٹ کلر کر دیتا ہوں سو یو کین انڈرسٹینڈ. اٹ از گیون لائک ا فیور. ٹھیک ہے، کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو دی گئی ہے لائک ا فیور، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ مطلب آپ کو کچھ انعام کے طور پہ، یا آپ کو آپ کے دل کو ایزی کرنے کے لیے، یا آپ کو فیور کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. علیکم مینس گیون ایز اے لا. کہ علیکم جب آئے گا تو یہ تمہارے اوپر ہے ٹو سی اف یو فلفل اٹ اور ناٹ. ٹھیک ہے. ایم آئی رائٹ؟ یا میرے سے ادھر کوئی غلطی نہیں، یا کوئی بات جو سمجھ میں نہ آئی؟ آسو باجی، رافع باجی، ڈرامیٹیکلی پوچھ. کلیئر ٹو دس آئیڈیا؟ جی جی ٹھیک ہے، کلیئر ہے. چلو. اچھا، اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں اگلے ورڈ پہ. نیکسٹ ورڈ از قتال. اب مجھے یہ بتائیں کہ قتال میں اور یہ جو ورڈ ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ قتال جو ہے وہ قتلہ سے نکلا ہے، یعنی قتل کرنا، ہوں، قتل مارنا. کرنا، ٹو اور کل. جہاد، ٹو کل. اور جہاد جو ہے وہ جہادا سے، یعنی کوشش کرنا. وہ ٹو قتل کے میننگ میں نہیں آتا. اسٹرائیو اسٹرائیو. یا اسٹرگل. ٹھیک ہے. اب یوزلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جہاد کو قتل کے معنوں میں لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ آپ اسٹرگل کرو گے، آپ قتل کرو گے. بٹ دا پوائنٹ از جہاد میں بھی قتل آ سکتا ہے، لیکن جہاد از اے براڈر ٹرم. اٹ ایکچولی مینس ٹو اسٹرگل. قتال میں کیا اس آیت کو پڑھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ نہیں، اللہ تعالیٰ قتال کی بات نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ویسے اسٹرگل کی بات کر رہے؟
یا از اٹ ناٹ obvious کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ قتل کی بات کریں کہ چلو قتل کرنا ہے ہم نے, وی ہیو ٹو فائٹ ٹل ڈیتھ. obvious ہے, ظاہر ہے قتال کا لفظ آ گیا. پتا کا لفظ آ گیا. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ میٹھے میٹھے مسلمانیت پہ جب آتے ہیں تو وہ پھر قتال کا مطلب تھوڑا سا شفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اسلام میں قتال صرف سیلف ڈیفenس کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے. کتب علیکم القتال, تم پہ قتل کرنا لکھ دیا گیا ہے. ہوا جبکہ لکم تم اس کو کرہو مینس کریت آنا, کہ تمہیں بہت ہی عجیب لگے, تمہیں برا لگے یار میں کیا کر. ٹھیک ہے. اب آپ میں سے مجھے بتائیں کہ یہ برا کیوں لگے. اپنے آپ کو پیچھے صحابہ کے ٹائم پہ لے کے جائیں جن کے ابھی ابھی جنہوں نے ہجرت کی ہے, تو ان کو یہ کریت ٹائپ یہ عجیب سا کیوں لگے, مجھے یہ بتائیں. کیونکہ ابھی وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو تھوڑا ایز فیل کر رہے تھے. مکہ مکرمہ میں وہ سپریس تھے اور ہوں، تب وہ اجازت مانگا کرتے تھے, اور تب اجازت نہیں تھی کہ آپ نے صبر کرنا ہے. اور پھر جب مدینہ آئے تو وہ ان کے لیے یہ ایک جب اجازت دی گئی تو کچھ صحابہ کے دلوں میں تھا کہ ابھی نہیں ہونا چاہیے تھا, کچھ شاید کیوں ایسی نہیں اس ہونا. کے بیک گراؤنڈ. نہیں وہ ایسے ہے کہ وہ جب پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمیں دیں ہم ان کے گلے کاٹیں, اگر اجازت مل گئی ہاں تو انہیں تو خوش ہونا چاہیے. صحیح ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں تو وہ بٹ دی ٹھیک. آنسر از ناٹ دیٹ. دی آنسر آر نمبر ون, دے ہیو ٹو فائٹ, جیسے رافع بھاجی نے لکھا, ریان نے لکھا کہ ان کو اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ قتال کرنا پڑا. قریشی ان کے اپنے بھائی تھے, کزنس تھے. ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈلی obviously ریسورسز ہی نہیں تھے. ابھی ابھی آئے ہیں, پیسے ہیں نہیں, اور چلو قتل کرنے. جنگ از ایکسپینسو, جنگ از سپر ایکسپینسو. ٹھیک ہے. ہیومن بینگس کی ہسٹری کے اندر جنگ ایک ایسی واحد بلا ہے جو بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. جو مرضی کرو, ہارے جیتے وہ بات کا مسئلہ, پر بہت مہنگی پڑتی ہے. سو مچ سو کہ یہ ایک اکانومی میں پڑھایا جاتا ہے کہ نا پیس ٹائم میں پیسے کمانے کے طریقے مشکل ہوتے ہیں, کمپٹیشن فیئرس ہوتا ہے, اور کوئی بھی بندہ اچانک سے پیسے نہیں کما سکتا. جنگ اور کیوس میں پیسے کمانا بہت آسان ہے. میڈیکل انڈسٹری نے کیا کووڈ کے ٹائم پہ پیسے نہیں کمائے ہوں گے, جو بگ فارما ہے جنہوں نے یہ ویکسینز وغیرہ میں. جب یہ جنگ ہوتی ہے, ابھی ریسنٹ جو جنگ ہوئی ہے, جو وار کے مینوفیکچررز ہیں, چاہے وہ ایئر پلین کے ہوں, چاہے وہ گنز کے ہوں, بلٹس کے ہوں, کیا انہوں نے پیسے نہیں کمائے ہوں؟ تو یہ نکلتا ہو. ٹھیک ہے. بٹ جو افیکٹیز ہیں, جو جنگ کر رہے ہوتے ہیں, جنگ کسی کو بھی نہیں پسند ہوتی, اور اپنوں سے جنگ کرنا وہ بھی تب جب اپنے پاس کچھ نہ ہو, دیٹ بیکمز اے پرابلم. ٹھیک ہے. جی یار بھائی, آپ کا ہینڈ ریز تھا. جی آپ کی اس بات نے مجھے آٹمنس کے ڈاؤن فال کا بھی ہسٹری کی, کہ انہوں نے کریمیا وار کے لیے فرسٹ ٹائم بینک آف لنڈن سے 30 ملین لون اٹھایا اور پے بیک نہ کر سکے, کمپاؤنڈ انٹرسٹ پہ تھا, اینڈ دین دے ہیو ٹو ہینڈ اوور آل دا ریسورسز ٹو دا بینک آف انگلینڈ. تو وہ مین کاؤنٹ کیا جاتا ہے ان کے ڈاؤن فال کا. کاش وہ بھی ایک عدد شیل کمپنی بنا کے اس کمپنی کے نام پہ لون لے کے پھر کمپنی کو بینک کرپٹ کر دیتے. نہیں تو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیتے. ہے ہسٹری. اچھا جی, واپس آتے ہیں. کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم, کہ تم پہ قتال کرنا فرض کر دیا گیا ہے, چاہے تمہیں وہ کتنا ہی برا لگے. وعسیٰ ان تکرہوا, ہو سکتا ہے کہ جو جس کی تمہیں کراتا ہے, شیئن جس شے کی, جس چیز سے تمہیں برا لگے, تمہیں ہچکچاہٹ محسوس ہو, وہو خیر لکم, وہ تمہارے لیے بہتر.
ٹھیک ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْءً، یا جس چیز سے تم محبت کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بری ہے. شر کہتے ہیں نقصان پہنچائے، ایسی برائی جو نقصان پہنچائے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جبکہ تم نہیں جانتے. اب یہاں پہ کیا بات آ جاتی ہے؟ یہاں پہ وہ بات آ جاتی ہے جو ہم نے ریسنٹلی کور کی تھی اباؤٹ دی آبجیکٹو ریالٹی اور پرسیوڈ ریالٹی. کہ ایک چیز جو آپ کو آپ کے مطابق ٹھیک لگتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے مطابق وہ چیز ٹھیک نہ ہو. اور ایک چیز جو آپ کو ابھی بری لگتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے مطابق وہ بری نہ ہو. فار ایگزامپل، آپ ایک فوجی کے طور پہ دیکھو، ایک فوجی کو کہا جاتا ہے کہ تم نے آج رات کو جا کے فلانی پوسٹ کیپچر کرنی ہے، پیچھے جنرل کو پتا ہے کہ آگے سے دشمن آ رہا ہے، یہ پوسٹ کیپچر کرنا امپورٹنٹ ہے. اور وہ بندہ کہہ رہا ہے یار ابھی تو میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، ابھی ابھی اٹھ کے رات کو دوبارہ چلنا پڑے گا، یہ کوئی بات ہوتی ہے، صبح چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، بٹ پتا ہے کہ صبح تک اٹ وڈ بی اے فل فلیج وار، ہم نہیں کر سکیں گے پھر کیپچر. تو اب وہ جو جنرل ہے وہ تو پھر صحیح غلط ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو صحیح غلط نہیں ہو سکتے. کتبہ کا مطلب ہے جب لکھ دیا گیا، ریٹن میں آرڈر آ گیا کہ بیٹا یہ کرنا ہے، ابھی ہو گیا تھا، اب آگے آپ چونچ ٹاک نہیں کر سکتے. تو اب پھر تمہیں برا لگے یا تمہیں اچھا لگے، اب تم نے وہ کر دیا. اور آگے یہ جسٹیفیکیشن دینے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھی ہی نہیں. یہ جو یہ پوری آئی ہے نا، یہ ادھر سے لے کے ادھر تک یہ نہ ہوتی. مجھے یہ بتائیں، ادھر ایک اور لیسن سارٹ آف ایک ہڈن لیسن کیا ہے، وہ یہ بنتا ہے کہ اگر آیت اتنی ہوتی، اتنی، ٹھیک ہے، آگے نہ ہوتی، تو کیا یہ بات اپنے آپ میں کلیئر نہیں ہے؟ یہ آگے والی بات آئی کیوں؟ یہ ایور لاسٹنگ میسج ہے، تو اگر یہ یہیں تک ہوتی تو یہ اس وقت کے لیے اپلیکیبل ہوتی کہ اب قتال کرو اور چاہے تمہیں برا لگے. آگے ایکسپلینیشن نے جو ہے اس کو تمام ٹائمز کے لیے کر دیا ہے کہ اس کی حکمت ساتھ بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں. تو وہ کسی بھی معاملے میں اس حکمت ایز اے گائیڈ لائن آپ کے لیے رہتی ہے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے وہ تو کہیں پہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے. ہاں، حکمت کا بات خیال بھائی. ایگزیکٹلی سیٹسفائی ہم. ٹھیک ہے، یہ جو آیت کے آگے ایکسپلینیشن آئی ہے، دس از ٹو سیٹسفائی اس. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سیٹسفائی کر کیوں رہے ہیں؟ اللہ کو کیا ضرورت پڑی سیٹسفائی کرنے کی؟ وہ رب ہے، آرڈر دے، بات ختم. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کرو جا کے، بات ختم. جو آگے والی بات ہے وہ اس لیے ہے تاکہ آپ کو مائنڈ سیٹس بھی سمجھایا جا سکے. ٹھیک ہے تمہیں برا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے تمہیں برا لگ رہا ہے، پر تمہیں نہیں پتا نا، تم نہیں جان سکتے سب کچھ. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اس نے لکھ دیا، بات ختم ہو گئی. ڈو اٹ. سمجھنا ہوا آتانا والی بات. ٹھیک ہے، جو ریسنٹلی میرے خیال ہے کل یا پرسوں یہ والی بات دوبارہ آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ کرنا ہے تو بس کرنا ہے، بس بات ختم ہو گئی. پھر اپنی عقل ہم لگا نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس ہے نہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہمارے پاس عقل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، جتنی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور کچھ سوچ کے ہی دیا ہوگا نا، تو بس بات ختم ہوگی وہاں. آگے چلتے ہیں. یس
عن الشهر الحرام قتال فيه، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت کے مہینے کون سے ہیں، اور حرمت کے مہینے میں قتال کیا، کہ اگر حرمت کا مہینہ آ جائے تو اس میں قتال کیا کرنا الاؤڈ ہے یا نہیں الاؤڈ۔ حرمت کے مہینے ہمارے پاس کون کون سے ہوتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ 4 مہینے ہوتے ہیں رجب، ہمارے پاس۔ رج اچھا، رجب، ذی القعد، ذی الحج اور محرم۔ محرم نہیں ہے کچھ؟ حرمت کے 4 مہینوں میں محرم آتا؟ اتنا مجھے یاد ہے کہ 3 اکٹھے آتے ہیں اور ایک سپریٹ آتا ہے۔ 3 آتے ہیں حج کے لیے نا، یا محرم، رجب، محرم، ذیقت، ذی الحج، محرم۔ جو ذی القعد رجب اور ذی ہے یہ الحج، اس لیے آتا ہے، یہ تینوں لائن رجب میں اس آتے لیے ہیں۔ آتا ہے کیونکہ رجب کے بعد ہے شابان اور پھر رمضان۔ رمضان۔ شابان میں لوگ عمرہ کیا کرتے تھے رمضان سے پہلے، ٹھیک ہے، یوزلی، اور اس کے بعد پھر عمرہ بند ہو جاتا تھا، اس کے بعد پھر رمضان آتا تھا، ٹھیک ہے، رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رمضان کے بعد آتا ہے ذیقت اور پھر ذی الحج، شوال۔ شوال، ذیقت، ذی الحج۔ تو شوال، رمضان کے بعد شوال میں پریپریشن ہوتی تھی، ذیقت میں ٹریول ہوتا تھا ٹو مکہ، ذی الحج میں حج ہوتا تھا، اور رجب میں ٹریول بیک ہوتا تھا۔ تو یہ جو ٹریول ہے، جو عمرہ کرنے آتے تھے وہ بھی لوگ ٹریول کر کے آتے ہوتے تھے۔ تو یہ جو ٹریول ہے یہ سارا کا سارا ٹریول جب لوگ کیا کرتے تھے تو اس ٹریول میں کیا قتال ہو سکتا ہے، کیونکہ اگلے بندے ہو سکتا ہے کہ حج کے لیے ٹریول کرنے آ رہے ہو، تو اب حج کے لیے اگر کوئی شخص ٹریول کرنے آئے گا تو ہمیں اس کو سیفٹی دینی چاہیے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت کے مہینے میں ہمیں کیا قتال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ پہلے بھی اس چیز کو سیکرڈ مانا کرتے تھے، آن ٹاپ آف اٹ بزنس بھی اسی چیزوں کے اوپر چلتا تھا، بہت ساری چیزیں تھی جو اس کے ساتھ لنک تھی۔ تو اب دوبارہ سوال آ گیا کہ کیا ہم نے یہ حرمت کے مہینے فالو کرنے ہیں کہ نہیں کرنے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قل، ان سے کہیے، قتال فیہ کبیر، کہ قتال اس میں بہت بڑی بات ہے، وَصَدُّ عن سبیل اللہ، قتال تو بہت بڑی بات ہے اگر اللہ کے راستے میں کوئی بندہ ہچکچائے، لوگوں کو روک کے ہچکچاہٹ ڈالے کسی بھی قسم کی، وَكُفْرٌ بِهِ، اور وہ اللہ میں کفر کرے، والمسجد الحرام، ٹھیک ہے، کفر کرے اور مسجد حرام پہنچنے سے روک کے، سدا کہتے ہیں بیریئر بنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قتال تو بہت بڑی بات ہے، کوئی بیچ میں بیریئر بھی کوئی لگا دے نا کہ جی نہیں آنا حج کے لیے، تو بھائی یہ کفر سیدھا سیدھا، ٹھیک ہے، تو آپ نہیں کر سکتے، کلیئر، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ رولنگ دے دی۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، لیکن ان سب سے بھی زیادہ کسی کو ان کے گھروں سے نکال دو، اس سے بھی بڑی بات، یہ حج سے بہت بڑی بات ہے، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیں۔ والفتنة اکبر من القتل، کیونکہ جو فتنہ ہے وہ قتل سے زیادہ بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ فتنہ کس کو ریفر کیا جا رہا ہے؟ فتنہ از یہ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دینا۔ قتال آن دی ادر ہینڈ از یہ جو انہوں نے پوچھا کہ جی قتال کرنا ہے یا نہیں کرنا،
تو اب کسی بھی قسم کا فتنہ قتال سے بہت بڑی چیز ہے، تو فتنہ اوپر آیا، قتال نیچے آیا، ٹھیک ہے؟ اور قتال کے نیچے کہیں پہ جا کے آئے گا کہ چھوٹا موٹا اگر کسی نے کوئی ہنڈرنس ڈالی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی آپ نے نہیں کرنا۔ آرڈر آ گیا، اب آرڈر میں ان کو گھروں سے نکالا گیا تھا، تو کیا قتال کرنا الاؤ ہو گیا؟ سوال بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ ٹاپ پہ آپ کے پاس ہے فتنہ۔ فتنہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے گھر سے کسی کو نکالنا، دین وی واٹ قتال، اور پھر باٹم پہ آتا ہے preventing from، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ والا آرڈر ہمارے پاس اس طریقے سے بات ہے، اس میں فتنہ کا آبجیکٹ رہ چکے تھے جو مہاجرین، تو اب چونکہ وہ ادھر ہے تو کیا اس کے اگینسٹ قتال کرنا الاؤڈ ہوگا؟ کیونکہ تو نیچے بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کہ قتال تو بہت بڑی بات ہے، تم نے یہ بھی نہیں کرنا، لیکن تمہارے ساتھ تو یہ ہوا ہے۔ تو چلو آگے آیت ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور وہ نہیں باز آئیں گے تم سے لڑنے میں جب تک کہ وہ تمہارے دین سے تمہیں پھیر نہ دے۔ تو کہہ رہے وہ تو لڑیں گے آپ سے، ومن يرتد منكم عن دينه ويمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی تم میں سے مڑ گیا دین سے، ٹھیک ہے، اور مر گیا جبکہ وہ کافر تھا، مڑا ہوا تھا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے جو اعمال ہیں وہ حبط ہو گئے۔ حبط کہتے ہیں کسی چیز کو ویٹ لیس کر دینا، کسی چیز کو ورتھ لیس بنا دینا، ایفرٹس کو خراب کر دینا، ایفرٹس کو ورتھ لیس کر دینا، یا کسی چیز کا وزن ختم کر دینا۔ آپ کوئی کمپٹیشن تھا، آپ فرسٹ پرائز لے کے گئے، ٹھیک ہے، ٹرافی ملی آپ، اگلے دن آپ کی ماما نے وہی جو ٹرافی ہے وہ اٹھا کے کام والی کو دے دی کہ یار تم یہ گھر لے جاؤ، میرے گھر پہ یہ رکھنے کی جگہ نہیں، بیچ پوچھ دے۔ تو وہ جو ٹرافی دینا ہے اتنی بڑی بات نہیں ہے ٹرافی دینا، لیکن اگین آپ کی وہ ٹرافی جو ہے وہ محنت ہے پورے کے پورے کمپٹیشن کی، وہ سارا کا سارا کمپٹیشن ورک لیس ہو گیا۔ جب وہ سارا کا سارا کمپٹیشن ورک لیس ہو گیا تو کیا ہی فائدہ؟ ٹھیک ہے، اینڈ آن ٹاپ آف اٹ اگر آپ کی جو انٹینشن تھی وہ کاپی لینا، وہ ٹرافی لینا تھا، تو پھر تو ختم ہو گیا سب۔ یہاں پہ ہماری جو انٹینشن ہے، جو دنیا میں ہم جتنا کچھ کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ آخرت ہمیں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے جو اعمال ہیں دنیا اور آخرت دونوں کے اندر فارغ ہو رہے ہیں اگر تم کفر پر مارو، دین سے موڑ رہے، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور تم آگ میں ڈالے جاؤ، وہ آگ میں ڈالے جائے، ہم فیہا خالدون، اور وہ وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو آرڈر بات، دس از بگ ون، کیونکہ فتنے کے لیول پہ بھی مسلمان کھڑے ہیں۔ آگے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اسی آیت سے اگر ہم لیں تو اللہ تعالیٰ لٹرلی سیز یہاں پہ کہ تم نے یہ والا کام نہیں کر، ٹھیک ہے؟ قتل تو تم کر ہی نہیں سکتے حرمت کے مہینے آبویسلی، لیکن یہ تم سے لڑائی کرنا نہیں چھوڑیں گے، دیٹ مینس کہ اگر یہ لڑ رہے ہیں اٹس اوکے، پھر آپ لڑ سکتے، پھر آپ رسپونڈ کر سکتے، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گیا کسی کو، یا کوئی سوال ہے یا
क्या है इसमें? क्या? आगे चलते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हाजरू। ठीक है, वो लोग जो ईमान लाए। अब मैं जो कलर कर रहा हूँ ना, ये गौर से देखिएगा। इन्नल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए। वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबील, और वो लोग जिन्होंने हिजरत की और जिहाद किया अल्लाह ताला के राह में। उलाइका यरजूना रहमतल्लाह, वो लोग जो रुजू करते हैं, होपफुल, अल्लाह की रहमत हो। रहमा क्या था? केयर विद लव, अल्लाह के प्यार और अल्लाह की केयर के लिए। नेक्स्ट कम्स वल्लाहु गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला रहीम। ओके, इसमें तीन कैटेगरीज है लोगों की, या एक कैटेगरी है, या दो कैटेगरीज है? पहले हम इस पे डिस्कस करते हैं। आप में से वो कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि ये सारे एक ही कैटेगरी है लोगों की, कि उसमें ये तीनों चीजें होनी चाहिए? कोई भी नहीं कहता। चलो, आप में से कितने लोग कहते हैं कि ये दो कैटेगरीज हैं लोगों की? वो हाथ खड़ा करो या कमेंट में। कोई भी। तीन कैटेगरी में हो जाएंगे। तीन कैटेगरीज, तीन कौन कौन सा? आमनु, कामन वो एक हाजरू, होगी। ठीक है, हाजरू हाजरू दो हो गई, वजाहदू। जहादू तीन हो। हम्म। ओके, बट आई वुड, और ये जो आगे वाला है यर्जून अल रहमता, ये नहीं होगा काम? देखो, हम्म। कैटेगरी में आएगा। नहीं तो ये तो सारे ही चाहेंगे ना, जो ईमान लाए हैं वो भी चाहेंगे, जो अ, अल्लाह की रहमत तो सबको चाहिए होती है ना। अच्छा, नहीं तो ईमान सबको नहीं चाहिए। वो मिस कराए, वो मिस कराए। नहीं नहीं, ईमान भी सबको चाहिए, लेकिन फिर जो ईमान लाते हैं वो जिहाद नहीं सब करना। हिजरत नहीं करते हैं। हाँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये हो गया एक बंदा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दूसरा बंदा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो ये पहले वाला बंदा था हमारे पास, दिस गॉट द कैटेगरी, कौन कौन सी? एक इसको कैटेगरी मिली रेड, मतलब कि ये वो शख्स था जो ईमान लाया, और ईमान लाने के बाद जो दूसरी है वो इसको कैटेगरी मिली ग्रीन। ईमान भी लाया भाई, और ईमान लाने के बाद जो है ये अल्लाह ताला की रहमत भी इसने, उसकी तरफ भी ये माइल था कि मुझे अल्लाह ताला की रहमत चाहिए। ठीक है, ये जो दूसरा भाई है इसको ग्रीन तो चाहिए था ऑब्वियसली, लेकिन उस ग्रीन के साथ साथ इस भाई ने क्या किया, ही ऑल्सो वांट गॉट येलो। राइट। अब येलो के अंदर क्या है? येलो के अंदर हाजरू और चाहदू दोनों है। अब बात को समझे। जब हर आया का ना फ्लेवर और हर आया की सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है वो जब आप थोड़ा सा नोट करते हो ना तो आप पिक कर लेते हो। अगर यहाँ पे अल्लजीना ना आता, अगर ये वाला वर्ड ना होता, ठीक है, इसको हम परमानेंट कर देते हैं। अगर ये वाला वर्ड ना होता तो क्या, और यहाँ पे सिर्फ बा होता, ठीक है, तो फिर आया क्या होती, इन्नल्लज़ीना
आमनु व हाजरू व जाहद। तो जो आसफा बाजी ने बात की हम वो एज इट इज लेते, वो बात बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये वर्ड डाला, वल्लजीन। तो ये वर्ड डालने के बाद क्या हुआ कि हम इन लोगों को तीन नहीं बल्कि दो कैटेगरीज में ब्रेक करेंगे। एक कैटेगरी होगी कौन सी? एक कैटेगरी होगी वो लोग जो ईमान लाए, नथिंग एल्स, कुछ नहीं किया, वो ईमान। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं वो सहाबा जो नसारा थे। और दूसरे वल्लदीना हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह, उन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में उन्होंने जिहाद भी किया, स्ट्रगल भी की। तो ये आ गए मुहाजिरीन। अब मुहाजिरीन पे आमनु क्यों नहीं आ रहा? पॉइंट इज मुहाजिरीन पे आमनु आ रहा है। अगर वो ईमान ही ना लाते तो ना वो जिहाद करते और ना वो हिजरत करते। तो यहाँ पे ईमान वाली बेस लाने की जरूरत ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चे सीवी बनाते हैं ना, खासतौर पे जॉब के लिए जब बच्चे सीवी बनाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, स्पेस भरने के लिए शुरू करते हैं अपनी मैट्रिक से, कि मैंने जो मैट्रिक किया है वो फलाने कॉलेज फलाने स्कूल से किया था, मैंने जो फिर एफएससी की थी वो मैंने फलाने से की थी, जो मैंने बैचलर किया वो मैंने फलाने से किया। पॉइंट है भाई, तुमने जब बैचलर किया है, ठीक है, वो प्रोफेशनल डिग्री है, तो तुम्हारे ऑब्वियस सी बात है तुमने मैट्रिक और कॉलेज पढ़ा होगा ना, फिर ही आगे तुमने बैचलर किया, वो पीछे क्यों लिखे हो, मैंने उसका क्या करना। जब एमएस होता है लोग फील्ड चेंज करते हैं, उसमें समझ आता है कि हाँ जी जी बैचलर से शुरू करो, तुम्हारी प्रोफेशनल डिग्री। तो यहाँ पे जब हिजरत की बात हो रही है तो आमनू तो ऑब्वियस बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाजरू और जहादू इन दोनों को हम एक साथ लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पीछे अल्लाह ताला ने जो स्ट्रक्चर यूज किया उस पर बल्लदीना दो दफा बोला। वो लोग जो ईमान लाए और वो लोग जिन्होंने हिजरत की और जिहाद किया अल्लाह की राह, दो कैटेगरीज होती हैं। आगे अल्लाह ताला कहते हैं उलाइका यरजूना रहमतल्लाह। ये वो लोग हैं जिन्होंने, इस केस के अंदर ले आओ, या ये वो लोग हैं जो, ये वाले ले आओ जिन्होंने ईमान किया और फिर ये वाली पूरी की पूरी सेक्शन जो है वो स्किप किया, क्योंकि उनकी लाइफ में ये मौका ही नहीं आया और वो इधर पहुंच गए। और वो अल्लाह ताला से रुजू के, अल्लाह ताला की रहमत के होपफुल है। ठीक है, रुजू करने का मतलब दुआ भी आप कह सकते हो, कि दे वांट अल्लाह ताला, राइट। तो ये इन लोगों पे भी आएगा, ये इन लोगों पे भी आएगा। जी है यार। जी हमजा भाई, ये आपने बिल्कुल डिस्टिंक्ट किया इन लजीना आमनु अंसार के लिए। तो अंसार हम्म। गजवा उहुद में शामिल हुए थे, गजवा बदर में तो शामिल कुछ हुए थे, कुछ नहीं हुए थे, क्योंकि ये गजवा सूरत बदर की हिस्ट्री अगर। जी। ये सूरत तो तब आई है जब हिजरत हुई है, अभी तो बदर भी नहीं हुई। ओके। ओके। और ये ठीक है। ये जो सेक्शन है, ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है, इसकी एक अंडरटोन है। दिस इज प्री बदर कमेंट्री, अल्लाह ताला बदर के लिए ओके। तैयार कर रहे हैं। जी। ठीक है, इसीलिए सही पीछे है। किताल की बात आई है। ये नहीं बोला अल्लाह ताला ने, ठीक है। कहा तुम पे किताल लिख दिया गया है, ठीक है, कि सही। तुमने करना है, बट ये नहीं बोला जाओ जाके करो। हाँ, लेकिन फिर उस सूरत में तो चले, हिजरत तो उन्होंने की है और बदर के लिए तैयार कर रहे हैं, फिर इसका मतलब यह है कि वो तो महाजरीन और अंसार दोनों एड्रेस होंगे ना, दोनों क्योंकि एड्रेस बदर होंगे, तो लेकिन मदीना। जी। यहाँ पे अभी मुहाजिरीन अंसार में वो मतलब जंग के तौर पे अभी ब्रेक नहीं आ रहा। ये तो एक अलग, अल्लाह हम्म। ताला एक जनरल टॉपिक में बात कर रहे हैं, ठीक है। कि वो लोग जो ईमान ठीक लाए है। और वो लोग जिन्होंने सही है। हिजरत की और अल्लाह ताला की राह में जिहाद किया, ये कत्ल की बात नहीं हो रही है। नहीं है, ठीक है, कताल ये नहीं है, स्ट्रगल की जहाद बात है। हो रही है। सही है। हाँ, स्ट्रगल है जो वो क्योंकि मक्का में फेस करके आए। सही है, जजाकल्ला। जो कुछ वो मक्का में फेस करके आए, क्योंकि अल्लाह ताला किताल के वर्ड को ही यहाँ यूज करना चाहिए था। अगर अल्लाह ताला उसी की बात करते, जिहाद का वर्ड डाल के अल्लाह ताला ने उसको ब्रॉडन कर दी। ठीक है, the man who did hijrah and jihad but didn't have iman, so won't they be considered as munafiqun? Point is, अगर एक शख्स जिसने हिजरत की, ठीक है, तो वहां तक तो
آتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ہجرت کی دو ریزنز ہیں، یا اللہ کے لیے کوئی کرتا ہے یا کسی خاتون کے لیے کوئی کرتا ہے، ٹھیک؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے کسی خاتون کے لیے کی مجھے وہ بھی پتا ہے، بٹ پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ جو وہ بندہ ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کیوں کرے گا؟ مکہ میں اس کو جوتیاں کیوں پڑ رہی ہوں گی؟ ایک منافق مجھے نکال دے جو مکہ میں جوتیاں کھاتا ہو، منافقین تو ادھر والے ہیں نا، اس کیٹیگری میں تو آئیں گے ہی، ٹھیک ہے؟ اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ وہ لوگ، یہ دونوں کے دونوں پھر اس کے اوپر آ گئے، تو یہ آپ کے پاس دو کیٹیگریز بن جاتی۔ کسی کی آسفا جی کلیئر ہوا کہ یہ دو کیٹیگریز ہم نے کیسے بنائی؟ جی جی کلیئر ہے۔ چلو اب آگے چلتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی رحیم ہے، وہ تو سمجھ آ گیا کیونکہ رحمت مانگی تھی، غفور کیوں آیا؟ یہ والا ورڈ یہاں کیا کرنا، کیونکہ اس کی تو بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ وائی از اللہ تعالیٰ سینگ کہ ہی از غفور؟ غفور کا مطلب ہوتا ہے گناہوں پہ پردہ ڈال دینے والا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہو سکتا؟ ہوں، تو رحم از لنک ٹو غفور، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار معاف کرتے ہیں کیونکہ وہ رحیم ہے، فعول اور فعیل کے کمبینیشن پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ میں پوچھوں رحیم کیوں آیا؟ وہ تو سینٹینس اسٹرکچر سے سمجھ آیا، غفور کیوں آیا؟ یہ ان کے لیے ہے جو ہیزیٹنٹ تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس ہیزیٹیشن کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے، پردہ ڈالتے ہیں گناہوں پہ۔ وہ لوگ جو لیٹ سے ابھی تک انہوں نے ہجرت پوری نہیں کی، پیچھے رہ دیور ہیزیٹنٹ، وہ لوگ جو اسٹرگل کرنے میں ہیزیٹنٹ تھے، اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا کہ نہیں ابھی ہم نہیں بتانا چاہ، ہم یہ اسٹرگل فیس شاید نہ کر سکیں، وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن ایمان لانے کے بعد ان لوگوں کے شوز میں وہ پڑنا نہیں چاہتے تھے کہ یار شکر ہے ہم مدینہ میں ہیں، ہم مکہ والوں میں ہوتے تو ہمیں بھی یہ ساری چیزیں آتی، دیر کین بی لرننگ، کیا ہے دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہو یار میں تو ان آیات میں نہیں آتا، کیونکہ ہاجروا وجاہدوا، ہجرت بھی اور جہاد بھی دونوں کرنے ہیں، تو میں نے تو شاید دونوں میں سے ایک کیا ہے، یہ شاید میرا ایمان اوپر نیچے تھا۔ میں نے جو ہجرت کی ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں ساری چیزیں، لیکن میرے اپنا بھی بینیفٹ تھا یہاں، یا شاید یہ ساری چیزیں تھی لیکن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے جو بھی کوئی کمی رہے گی اللہ غفور، اللہ تعالیٰ صرف آپ سے پیار نہیں کرے گا، ساری چیزیں معاف کر کے پیار کرے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے چلو، لڑائی ہوتی ہے نا کسی کے ساتھ، تو لڑائی کے بعد جب پیچ اپ ہوتا ہے تو یو آر لائک ڈوڈ وی گڈ، تو آگے سے اگلا بندہ کہتا ہے ہاں ہاں بس ٹھیک ہے اٹس اوکے، دیکھتے ہیں سب سیٹ، ٹھیک ہے۔ اب اس بندے نے پیار تو ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک وہ والی بات دل سے گئی نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ختم کر کیا، وہ ختم کر کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، صرف رحیم نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اگین اللہ تعالیٰ کا ایک پیار، ایک محبت انسانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال لمبا چوڑا، ٹھیک ہے، خامہ ہماری سے، اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بات کریں گے، کیونکہ اس میں پڑھے تو پھر ہمارے 20 منٹ اور نکل جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔